بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. سیکیورٹی کونسل نے کی پہلگام حملے کی مذمت، کہا تمام ملک دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں تعاون کریں۔ شہباز شریف نے پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی، کہا پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ انڈیا پاکستان تناؤ کے بیچ ایل او سی پر فائرنگ کا تبادلہ، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا تحمل سے کام لیں۔ ایران نے انڈیا پاکستان کے بیچ مصالحت کی پیشکش کی، ٹرمپ نے کہا دونوں ملک خود مسائل حل کر سکتے ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کا کریک ڈاؤن جاری، 1500 سے حراست میں پوچھ تاچھ، ملیٹنٹس کے گھر گرائے گئے۔ ایران کے بندر عباس میں رجائی پورٹ پر بڑا دھماکہ، 600 زخمی، وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع۔ امریکہ اور ایران کے بیچ مسقط میں ٹیکنیکل بات چیت، عباس ارغچی نے کی عمانی وزیر سے ملاقات۔ غزہ میں 56 فلسطینی جاں بحق، حماس نے 5 سال کی جنگ بندی کے بدلے تمام ہوسٹیجز کو رہا کرنے کی پیشکش کی۔ ڈھائی لاکھ سوگواروں کی موجودگی میں پوپ فرانسس کی تدفین، دروپدی مرمو، ڈونلڈ ٹرمپ، زیلنسکی شرکت کرنے والوں میں شامل۔ ویٹیکن میں ٹرمپ زیلنسکی کی ملاقات، امریکی صدر نے کہا کرائمیا رشیا کا حصہ برقرار رہے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل نے جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے ارکان سے کہا گیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف اور دنیا کے امن کے لیے کام کریں اور دہشت گردی کی تمام شکلوں سے لڑائی لڑیں۔ سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ اس حملے کے مجرموں، ان کے حامیوں اور سپانسرز کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کونسل نے تمام رکن ملکوں سے کہا کہ وہ عالمی قانون کے مطابق
ان کوششوں میں شامل ہو جائیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان اسٹیفن جارک نے کہا کہ عالمی ادارہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انڈیا اور پاکستان دونوں کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے تناؤ بڑھتا ہو۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک پہلگام حملے کی غیر جانبدار عالمی تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اگر پاکستان کے پانی سے متعلق حقوق کی خلاف ورزی کی گئی تو وہ پوری طاقت سے اس کا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور اس واقعے کی عالمی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ ایک فوجی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پانی پاکستان کی لائف لائن ہے اور اس مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خود دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے، جس نے دہشت گرد حملوں میں اپنے 90,000 سویلینز کی جانیں کھوئی ہیں اور اسے کئی بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل کے خلاف ہے۔ پاکستان یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے عالمی امن و سلامتی کا پابند ہے۔ پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ شہباز شریف نے یہ بات دہرائی کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور انہوں نے کشمیر مسئلہ حل کرنے میں ناکامی کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی پر تنقید کی۔ پاکستانی سپاہیوں نے مسلسل دوسری رات ایل او سی پر فائرنگ کی۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ انڈین سپاہیوں نے چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کا جواب دیا۔ کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ پاکستان نے فائرنگ کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پہلگام حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات ایک نئی پستی پر پہنچ گئے ہیں اور دونوں ملکوں کے بیچ سفارتی اور فوجی تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تناؤ کے بیچ ایران نے مصالحت کرانے کی پیشکش کی ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وہ یعنی انڈیا اور پاکستان اختلافات خود حل کر لیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ تہران نازک وقت میں اسلام آباد اور نئی دہلی کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے صلح کرانے کے لیے تیار ہے۔ عباس ارغچی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے ساتھ ایران کے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں اور یہ تعلقات صدیوں پرانے ہیں۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ ہے، پہلے بھی دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان اپنے طریقے سے تناؤ کم کریں گے۔ پہلگام حملے کے بعد انڈین گورنمنٹ اور سیکیورٹی فورسز نے شک کی بنیاد پر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں آپریشنز کیے گئے، کئی گھروں کو بارود کے دھماکے کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ باندی پورہ میں ایک انکاؤنٹر میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا۔ اس نوجوان کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ اس کا حراست میں قتل کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے شوپیان، پلوامہ اور کلگام میں آپریشنز کرتے ہوئے ملیٹنٹس کے گھر گرائے۔ مقامی لوگوں نے اس طرح کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پہلگام حملے کے بعد تقریباً 1500 لوگوں سے حراست میں پوچھ تاچھ کی گئی۔ جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے پہلگام دہشت گرد حملے کی غیر جانبدار عالمی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی پیشکش رد کر دی ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ پاکستان نے پہلے تو پہلگام میں کچھ ہونے سے ہی انکار کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ انڈیا نے یہ حملہ خود کرایا ہے۔ بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل تحقیقات چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ یہ ہندوستان نے خود کرایا۔ اب جن لوگوں نے پہلے ہی ہمارے اوپر ہی جو ہے الزام تلاشی کی، اب اس کے بعد تو پھر مشکل ہے نا اور کچھ کہنا۔ باقی میں ان کی باتوں میں کوئی زیادہ تبصرہ کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ جو ہوا بڑا افسوس ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پورے ملک سے پاکستانیوں کے واپس جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد میں پولیس نے پاکستانی شہریوں کو نوٹس دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اتوار تک ملک چھوڑ دیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حیدرآباد میں تقریباً 213 پاکستانی شہری ہیں، ان میں زیادہ تر لانگ ٹرم ویزوں پر ہیں۔ کرناٹک کے چیف منسٹر سدھارمیہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ بی جے پی لیڈرز نے سدھارمیہ کے اس بیان پر تنقید کی ہے۔ بلیٹن کے اس حصے میں دیکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز۔ ایران کے بندرگاہی شہر بندر عباس میں ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے جس میں 600 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ رجائی پورٹ کے قریب ہوا جس کے بعد ہر طرف کالا دھواں پھیل گیا۔ اس بندرگاہ کا استعمال تجارتی نقطۂ نظر سے کافی اہم ہے۔ دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور تحقیقات جاری ہیں۔ دھماکے سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور کئی کلومیٹر دور تک عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ عہدیدار دھماکے کے مقام پر پہنچ گئے اور تحقیقات کر رہے ہیں۔ زخمیوں کو ہرمزگان کے ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ سب سے پہلے پورٹ کمپلیکس کی ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ میں دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی وجہ سے کئی عمارتیں تباہ ہوئی اور بندرگاہ پر تمام آپریشنز روک دیے گئے۔ یہ دھماکہ ایک ایسے وقت ہوا جب ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت ہو رہی اور کئی مسائل پر ایران اسرائیل تناؤ پایا جاتا ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان عمان کے دارالحکومت مسقط میں تیسرے دور کی انڈائریکٹ بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت میں ایکسپرٹس اور ٹیکنیکل ماہرین نے حصہ لیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پالیسی پلاننگ ہیڈ مائیکل اینٹن نے امریکی ڈیلیگیشن کی قیادت کی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی اور ماجد تخت راونشی نے ایرانی ٹیم کی قیادت کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں عمان مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ بات چیت کا پہلا راؤنڈ مسقط میں اور دوسرا راؤنڈ اٹلی کے شہر روم میں ہوا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس بات چیت کا مقصد ایران کے خلاف پابندیاں ہٹانا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حماد نے بات چیت میں پروگریس کا جائزہ لیا۔ بات کرتے ہیں فلسطین اور غازہ کی۔ اسرائیل نے مسلسل 40ویں دن غازہ میں حملے کی اور نسل کشی پر مبنی جنگ جاری رکھی۔ تازہ حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے کئی گھروں کو گرا دیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 1,59,000 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 56 فلسطینی شہید ہوئے۔ جب سے 18 مارچ کو اسرائیل نے جنگ بندی سمجھوتہ توڑا ہے، اسرائیلی حملوں میں 2,111 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 5,483 زخمی ہوئے ہیں۔ اس دوران اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ غازہ میں خوفناک لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے یہ بات مانی ہے کہ اسرائیلی فوج کو بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ حماس کی ایک ڈیلیگیشن نے ایجپٹ کے عہدیداروں سے جنگ بندی کوششوں کے بارے میں بات چیت کی۔ حماس لیڈر خالد مشعل، خلیل الحیہ اور دوسروں نے ایجپٹ کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ اس دوران حماس کے ایک عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا کہ تنظیم 5 سال کی جنگ بندی کے بدلے تمام ہوسٹیجز کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس دوران اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی موساد کے چیف دوحہ روانہ ہو گئے ہیں۔ قطر اور ایجپٹ جنگ بندی کوششوں میں مدد کر رہے ہیں۔ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے موساد کے چیف ملاقات کریں گے۔ حماس نے ایجپٹ کے عہدیداروں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات صاف کی کہ ہتھیار چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ فوج نے یمن سے فائر کیے گئے میزائل کو مار گرایا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن حملوں کی وجہ سے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں اور لوگوں میں دہشت پائی گئی۔ 140 کروڑ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی رہنما پوپ فرانسس کی ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں تدفین عمل میں آئی۔ اس موقع پر آخری رسومات ادا کرنے والے فادر نے کہا کہ پوپ فرانسس نے لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو متاثر کیا۔ وہ دیواریں نہیں بلکہ پل بنانا چاہتے تھے۔ کئی عالمی لیڈرز نے پوپ فرانسس کی تدفین میں شرکت کی، جن میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی اور برطانیہ کے پرنس ولیم شامل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2,50,000 سوگواروں نے آخری رسومات میں شرکت کی۔ سینٹ پیٹر اسکوائر کے اندر 50,000 سوگوار موجود تھے۔ دنیا بھر سے 103 ڈیلیگیشنز نے پوپ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے ویٹیکن کا دورہ کیا۔ انڈیا کی طرف سے دروپدی مرمو نے آخری رسومات میں شرکت کی اور پوپ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مرمو سینٹ پیٹر بیسیلیکا پہنچی اور پوپ کا دیدار کیا۔ پوپ فرانسس 1300 سال میں پہلے غیر یورپی پوپ تھے۔ ان کا 88 سال کی عمر میں پچھلے پیر کو انتقال ہوا تھا۔ مرمو کے ساتھ مائنورٹی افیئرز کے وزیر کرن رجیجو، جارج کورین اور گوا اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جوشوا ڈی سوزا نے بھی آخری رسومات میں شرکت کی۔ مرمو نے انڈیا کے عوام اور حکومت کی طرف سے پوپ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ ویٹیکن میں پوپ فرانسس کی آخری رسومات کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی کے بیچ ایک اہم ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب یوکرین جنگ شدت سے جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ یہ ملاقات کافی پازیٹیو رہی۔ زیلنسکی کے دفتر نے بتایا کہ دونوں لیڈرز نے 15 منٹ تک بات چیت کی۔ یہ لوگ پھر ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ ملاقات سینٹ پیٹر بیسیلیکا میں ہوئی۔ ملاقات کی تصویریں جاری کی گئی ہیں۔ حال ہی میں ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ایک ناخوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کرائمیا اب رشیا کا ہی حصہ رہے گا۔ چائنا نے کہا ہے کہ اس نے امریکہ سے تجارتی معاملات پر کوئی بات چیت نہیں کی ہے۔ حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ انہیں زی جن پنگ کا فون آیا ہے۔ ٹرمپ نے ٹائم میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ نہیں بتایا تھا کہ زی سے ان کی کب بات ہوئی۔ ایک بیان میں چائنا کی وزارت کامرس نے ان رپورٹس کو غلط بتایا کہ بیجنگ اور واشنگٹن میں کوئی تجارتی بات چیت ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے ساتھ ایک ٹیرف وار شروع کی ہے، جس سے دنیا کی معیشت اتھل پتھل کا شکار ہوئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. سیکیورٹی کونسل نے کی پہلگام حملے کی مذمت، کہا تمام ملک دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں تعاون کریں۔ شہباز شریف نے پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی، کہا پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ انڈیا پاکستان تناؤ کے بیچ ایل او سی پر فائرنگ کا تبادلہ، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا تحمل سے کام لیں۔ ایران نے انڈیا پاکستان کے بیچ مصالحت کی پیشکش کی، ٹرمپ نے کہا دونوں ملک خود مسائل حل کر سکتے ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کا کریک ڈاؤن جاری، 1500 سے حراست میں پوچھ تاچھ، ملیٹنٹس کے گھر گرائے گئے۔ ایران کے بندر عباس میں رجائی پورٹ پر بڑا دھماکہ، 600 زخمی، وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع۔ امریکہ اور ایران کے بیچ مسقط میں ٹیکنیکل بات چیت، عباس ارغچی نے کی عمانی وزیر سے ملاقات۔ غزہ میں 56 فلسطینی جاں بحق، حماس نے 5 سال کی جنگ بندی کے بدلے تمام ہوسٹیجز کو رہا کرنے کی پیشکش کی۔ 2.5 لاکھ سوگواروں کی موجودگی میں پوپ فرانسس کی تدفین، دروپدی مرمو، ڈونلڈ ٹرمپ، زیلنسکی شرکت کرنے والوں میں شامل۔ ویٹیکن میں ٹرمپ زیلنسکی ملاقات، امریکی صدر نے کہا کرائمیا رشیا کا حصہ برقرار رہے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراد سے خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔